الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. کتاب الصلاۃ کے باب المواقیت میں دو احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی جن میں 5 ایسے اوقات کا تذکرہ تھا جن میں عام نوافل کو ادا کرنا ممنوع ہے، اور ان 5 اوقات میں ایک وقت کون سا ہے؟ زوال کا وقت. زوال کے وقت میں عام نوافل ادا کرنا یہ منع ہے، اور زوال کا وقت ہم کہتے ہیں جب سورج بالکل انسان کے سر کے اوپر ہو اور کسی بھی چیز کا سایہ نہ بن رہا ہو، اور یہ تقریباً 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اور 10 منٹ کے بعد پھر ہر چیز کا سایہ بننا مغرب کی جانب شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو زوال کا وقت ہے جس میں عام نوافل کو ادا کرنا منع ہے، یہ ہفتے کے 7 دن نہیں ہے، بلکہ یہ ممانعت ہفتے کے 6 دن ہے سوائے ایک دن کے، اور وہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن. جمعہ کے دن زوال کے وقت میں نمازوں کو، عام نوافل کو ادا کرنا ممنوع عمل نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی آتی ہے جس کے اندر اسی طرح کے الفاظ ہے کہ سوائے جمعہ کے دن، لیکن وہ روایت سندن ضعیف ہے. البتہ صحابہ کرام کا عمل موجود ہے کہ وہ جمعہ کے دن جب مسجد میں آتے تو جتنا ہو سکتا وہ نفل ادا کیا کرتے تھے، اور وہ زوال کا وقت ہوتا. لہذا اس مناسبت سے یا اس اعتبار سے کہ صحابہ کا عمل موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے اور وحی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اگر جمعہ کے دن بھی زوال کے وقت نفل ادا کرنا منع ہوتا تو ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے صحابہ کرام کو. یا اگر آپ کو علم نہ ہوا ہو، ایسا اگر ہم مان لیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ مسجد میں آ کر کے جمعہ کے دن زوال کے وقت میں نمازیں اور نفل ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلو معلوم نہیں ہوا، تو اللہ رب العالمین کو تو معلوم تھا، اور وہ زمانہ وحی ہے، یعنی وحی کے نزول کا زمانہ ہے. تو اگر زوال کے وقت میں جمعہ کے دن بھی نفل ادا کرنا منع ہوتا تو ضرور اللہ تبارک و تعالی وحی نازل فرماتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منع کر دیتے. لیکن آپ کا صحابہ کرام کے اس عمل پر اعتراض نہ کرنا اور نکیر نہ کرنا، خاموشی اختیار کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جمعہ کے دن زوال کے وقت میں نفل ادا کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ان 5 اوقات کے تعلق سے میں نے یہ بتایا تھا کہ عام نوافل کا ادا کرنا ان میں منع ہے، لیکن وہ نوافل جو سبب والے نوافل ہیں، سبب والی نمازیں ہیں، جیسے تحیۃ المسجد ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز ہے وغیرہ، ان نوافل کو ادا کیا جا سکتا ہے، ان نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے ان 5 میں سے کسی بھی وقت میں. تو جن نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے ان میں ایک اور نماز ہے جس کا تذکرہ آج کی حدیث میں آ رہا ہے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی عبد مناف، تم کسی بھی ایسے شخص کو بیت اللہ میں، اس گھر میں یعنی خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں طواف کرنے اور دن اور رات کے کسی بھی وقت میں نماز ادا کرنے سے نہ روکو. اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد مناف کو مخاطب کیا ہے، اس لیے کہ کعبہ اور مسجد حرام کی جو ذمہ داری تھی، دیکھ بھال اور انتظام اور انصرام کی ذمہ داری، وہ بنی عبد مناف کے ہاتھ میں تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دن اور رات کے جس گھڑی میں کوئی شخص آ کر کے مسجد حرام میں کعبہ کا طواف کرنا چاہے یا طواف کے بعد نماز ادا کرنا چاہے تو تم اسے منع نہ کرو. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ہم دن اور رات کے کسی بھی وقت میں طواف کر سکتے ہیں، اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. انسان جب طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتا ہے، تو 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے ٹھیک پیچھے اگر جگہ مل گئی تو اچھی بات ہے، ورنہ تھوڑا اور پیچھے چلے جائے یا جہاں کہیں مسجد حرام میں جگہ مل جائے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سنت بھی اس ممانعات سے خارج ہے. جب کبھی انسان خانہ کعبہ میں داخل ہو تو عام نمازوں میں عام مساجد میں جب داخل ہوگا تو تحیۃ المسجد پڑھے گا بیٹھنے سے پہلے، لیکن خانہ کعبہ کی جو
خانہ کعبہ کا جو تحیہ ہے، جو سلام ہے، وہ طواف ہے۔ اگر آپ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ طواف کریں گے۔ یہی طواف مسجد حرام اور خانہ کعبہ کا سلام ہے۔ تو انسان جب داخل ہوگا اور طواف کرے گا تو طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا مسنون ہے، اور ان 2 رکعتوں کو ان 5 اوقات میں سے کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ انسان کسی ایسے وقت میں داخل ہوا کہ جو ان 5 اوقات میں سے کوئی ایک وقت ہے، اس نے طواف کیا، اب اس کے بعد اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے یا جہاں کہیں جگہ ملے 2 رکعتیں طواف کی ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔